ان لوگوں کے کافر کو بالکل ہٹا دیا ان سے ان کا ربیع الاول کا اور رجب کا حساب نہیں کیا جو پورا پورا مہینے سے ان کا حساب لگا تو جن لوگوں نے ربیع الاول کو بھی پورا قدر کا اعتبار نہیں کیا وہ پورا مہینہ سمجھا اور رجب کو بھی پورا مہینہ حساب کر لیا اس کے ہاتھ سے تارا بن گئے سمجھے 2 مہینے 15 کے ساتھ ملا اس کو بھی پورا اس کو بھی بعض حضرات نے قصر کو جمع کر دیا جب جمع کر دیا تو 1 مہینہ بنتا ان لوگوں نے کہا 16 مہینے 15 مہینے تو درمیان میں پورے تھے اور 1 مہینہ یہ 2 دن رجب کے دن اور ربیع الاول کے دن ملا کر مہینہ بنتا 1 مہینہ یہ ہو گیا 16 مہینے کتنے بن گئے یہ ساری روایات اپنے کے ساتھ ہے ان کا روایات ہونا تھا لکھ رہے وہ بھی ٹھیک ہے جمع کر لیا کیا کر دیا جمع کر لیا اور جنہوں نے 15 مہینے کھایا انہوں نے متاثر کر دیا اور جنہوں نے 17 کھایا انہوں نے قتل کو پورا حساب کر دیا ہر ایک جدا جدا کو پورا مہینہ اور رجب کو بھی پورا مہینہ اس حساب سے ستارہ بنتے نہیں سمجھ دیکھو ربیع الاول سے ربیع الاول تک کتنے مہینے ملتی تھی ربیع الاول سے ربیع الاول تک کتنے مہینے ملتی دونوں ربیع الاول سے حساب نہیں کریں گے ایک حساب کریں گے دوسرے سمجھ گئے یا اگر آپ ایک کا حساب کرو گے دوسرے کا حساب کرو گے تو مہینے کا پورا 12 مہینے کی اسٹیپ بننا اور پھر اس کے بعد ربیع الثانی ہے جمادی الاولیٰ ہے جمادی الاخری ہے یہ 3 مہینے اس کے ساتھ ملا لو 12 کے ساتھ کتنے ہو گئے 15 پورا مہینہ تک کو حساب نہیں کیا پوری طرح سے بندہ یہ بن کے اور جب ربیع الاول کا قدر اس کو پورا مہینہ حساب کریں گے ربیع الاول کو بھی پورا مہینہ اور رجب کو بھی پورا مہینہ 2 مہینے یہ ملا دو کتنے ہو گئے اور اگر اس قدر کو پورا حساب نہیں کرتے بلکہ اس کو جمع کر لیں دنوں کو بھی اکٹھا کر لیں تو کیا بنتا ہے 1 مہینہ بنتا ہے تو کتنے بنتے ہیں آگے دوسری بات نسخہ مذہب واحد ہے یہ نسخہ مذہب ہے کیونکہ یہ آگے انسان ہوتا ہے آگے کرنے نہیں ہوتی کوئی بات نہیں ہوتا پہلے جہاں پہلے آئے وہاں پہلے نہیں جہاں پہلے آیا تو یہاں پہلے یہاں یہ بات کیا نہیں پائی ایک نسخہ مذہب ہوا ہے یا مرتين بعض حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں چلے گئے، ان کو ملا کہ ایک بیت المقدس کی طرف وہ حکومت بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے دوبارہ حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف 2 مرتبہ کتنی مرتبہ بعض محدثین کی رائے یہ ہے نسخہ مرتبین ہوتا ہے۔ بعض حضرات تکرار نسخہ سے بچنے کے لیے کہ یہ تکرار نسخہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ نسخہ مطلب جائز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے، وہ اس وقت بھی اس کا فکر بیت المقدس، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غربت اپنی محبت کی بنیاد بیت المقدس کی طرف ایسا کرتے تھے کہ درمیان میں بیت اللہ شریف کو لا کر پھر اس کی طرف لگا۔ مثلا یہ بیت اللہ شریف ہے، یہ سمجھیے اس طرف بیت المقدس، اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس طرف کھڑے ہو کر اس طرف کرنے تو بیت اللہ شریف کے درمیان میں آ جاتا تو حضور تعلق بیت اللہ شریف کی طرف بھی ہو جاتا۔ اصل حکومت تو یہ تھا مکہ میں بھی نقل کے آئے، وہ کہتے ہیں مکہ میں بھی یہی پوچھا کہ تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعمیر کرتے تھے کھڑے ہو کر اس طرف کھڑے ہو کر ایسے رخ کر لیتے تو بیت اللہ شریف کی طرف بھی رخ ہو جاتا اور بیت المقدس کی طرف بھی بیت المقدس کا مکہ میں بھی، اور جب مدینہ میں آئے تو وہی حکم باقی تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، لیکن مکہ میں یہ حکم کا ظاہر اس لیے نہیں ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طریقے سے کھڑے ہوتے کہ درمیان میں بیت اللہ شریف وہاں یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ جب مدینہ میں پہنچ گئے تو وہاں سے جب کرتے تھے کیوں اتنا یہ سمجھو کہ یہاں مکہ مکرمہ ہے، درمیان میں یہ مدینہ منورہ ہے، یہ سمجھو، اور آگے وہ بیت المقدس صاحب مدینہ درمیان میں، مدینہ منورہ شام اور مکہ کے درمیان میں ہے، اس لیے پورے شام کو جب گزرتے تھے پورے مکہ مدینہ سے گزرتے تھے، مدینہ منورہ درمیان میں ہے، بیت المقدس جب مدینہ میں گئے ان کو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف حکم نماز پڑھو پہلے سے مرتبہ واحد والوں کے طور پہلے سے مکہ میں بھی بیت المقدس کی طرف اور مدینہ میں بھی بیت المقدس کی طرف، لیکن وہاں یہ ظاہر ہو گیا کہ ایک مقصد وہاں سے دونوں کی قبول نہیں ہو سکتا تھا، جب بیت المقدس کی طرف پڑھ لیا تو بیت اللہ کی طرف وہاں ظاہر وہاں ہو گیا، بالکل یہی سے سال اس کے بعد 16 مہینے بعد حکم آیا پہلے اس سے پہلے نمازیں ساری کی ساری چاہے مکہ میں پڑھا چکے ہیں یا مدینہ میں پڑھا چکے ہیں، ساری کی ساری بیت المقدس تھا، رجب میں مدینہ منورہ میں ایک آیا اعلان آیا کہ بیت المقدس ہو گیا،
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ. حضرت شیخ جانور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تقریر تو بڑی مزدار ہے مگر بنتی اس پر اسکان یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں حدیث کی امام شافعی اس میں جو امامت جبرائیل اس میں یہ الفاظ ہے کہ انتباب البیت اور باب البیت اس طرف ہے وہ باب البیت کی ترتیب اس طرف نہیں کہے ہوئے اس طرف کھڑی ہوئی مقدس کی ترتیب رک نہیں بن سکے بنتا ہے لیکن میں نے اس سے لکھا عند باب البیت جبرائیل امین نے امامت اٹھائی. امام شافعی کی روایت میں عند باب البیت امامت باب البیت جبرائیل نے کی تو باب البیت اس طرف ہے اس طرف نہیں ہے تو اس طرف حضور کھڑے تھے اور نہیں کھڑے تھے اور ادھر نماز پڑھے تھے یہ کہنا مشکل ہے مکہ میں قبلہ بیت المقدس کا قبلہ بیت المقدس ہوگا مکہ میں پھر جبرائیل امین غیر قبلہ کی طرف کیسے نماز پڑھا تھے تو حضور کیسے پڑھ رہے تھے. اس کا جواب کر رہے تھے لیکن علاقائی لحاظ سے تقسیم کی سکی جو بنی اسماعیل سمجھو یا عرب سمجھو اس کا حکم یہ تھا کہ تمہارا قبلہ کیا قبلہ ہے اس شہر اور صرف بڑی اسماعیل کو مل جاتے ہو تمہیں صلاح کے لیے میں بنی اسماعیل کہتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد لیکن اس علاقے داروں کے لیے یہ حکم تھا کہ تمہارا کعبہ کیا ہے اور اس علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے وہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے علاقے والوں کے لیے
علاقے والوں کے سب کے لیے چاہے مسلمان کے یا نہیں ان کے لیے حکم یہ تھا کہ تمہارا قبلہ کے تم ہے تو تقسیم میں اللہ تعالیٰ تعلیم کرتی ہے کہ تقسیم قبلہ باعتبار انقلاب کچھ سالوں کے لیے وہ قبلہ تھا کچھ سالوں کے لیے قبلہ تھا سمجھتے میری بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو یہاں پہلے سے حکم یہی تھا کہ اس علاقے والوں کے لیے یہی قبلہ ہے جب مدینہ منورہ کرے تو یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اس علاقے میں جو رہنے والے کا قبلہ ہی وہی ہوتا جب مدینہ تھا تو یہاں والوں کا قبلہ جو تھا تفصیل قبلہ باعتبار بلاد اس علاقے والوں کا قبلہ یہی تھا اسی وجہ سے اس علاقے میں جب بھی انسان ہوتا تھا تو اس کی طرف نماز پڑھتے تھے جب اس علاقے میں چلا جاتا اس علاقے والوں کے لیے یہ حکم تھا جو اس علاقے میں ہوگا نہیں تھا یہ قبلہ برقرار لیکن کیونکہ اس شان میں چلے گئے اس لیے واپس شان کا حکم پر حاوی تھا پاکستان میں یہاں کے ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے سعودی عرب میں وہاں اعلان ہوا کہ عید ہے تو تم نے روزہ کرو یہاں یہاں سے آپ پر یہاں کا حکم تھا جب وہاں آپ پہنچ گئے تو آپ پر وہاں کا حکم یہ نہیں سنت نہ نہیں کیا کلمہ میں تھے اس پر یہی حکم آ گئی جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہی حکم ہو گیا مدینہ والوں کا حکم نہیں تھا مدینہ منورہ میں پہنچے گئے وہی حاوی ہو گیا جس کے قرار ہو گیا اپنی جگہ پر ایک مرتبہ نسخہ ہوا رجب میں کہ تم نے بیت المقدس کی طرف نہیں کرنا ہے بیت اللہ شریف میں اس لیے بات بتائی قرآن کی بھی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام يا تكون إلى اتباع حكم نسأل آخر حيثما كنتم حيثما وولوا وجوهكم شطر جہاں بھی تم ہو دنیا کے اندر اب تقسیم ختم حیثما کنتم پہلے تو تقسیم کی بنو اسماعیل کے لیے وہ قبلہ بنو اسحاق کے لیے وہ قبلہ یا ان علاقے والوں کے لیے وہ قبلہ اس علاقے والوں کے لیے وہ قبلہ لیکن اب حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ جہاں بھی تم ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو جہاں ہو بس بیت اللہ شریف ہے تمہارا اس کے ابتدائی سب کے لیے ایک سب نے ایک محسوس کرنا ہے سمجھ گئے آگے پھر بھی فرماتے ہیں ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام آگے فرمایا حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ جہاں بھی تم ہو اس کے تقسیم میں قبلہ کے اعتبار میں ملا حضرت قبلے جو تھے پہلے تھے اور دونوں قبلہ ابراہیمی تھے ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیے تھے اور ایک میں بیت اللہ شریف کے پاس اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ آیا بات ہو گیا
نہیں یا بھول گئے؟ ڈنڈے پکڑے کیا معلوم ہوا کہ بیت المقدس بھی پہلے سے قبلہ، بیت اللہ شریف بھی پہلے سے سلیمان علیہ السلام اس سے معلوم ہوا کہ بھی دونوں موجود تھے ہر ایک قبلہ اپنے اپنے علاقے کے لیے قبلہ تھا. اس کے بعد علاقائی قبلہ قبلے کا ختم ہو گیا، سارے عالم کے لیے ایک ہی قبلہ متعین ہوا. فرماتے ہیں ابراہیم ناز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ سب سے پہلے مدینہ نظر آشنا تھی اپنے نانیال پر وہ مہمان ہو گئے. یہ ڈال دے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نانیال سمجھ گئے. وقال اخواله من الانصار فرمایا ان کے مامو حضرات بنتے تھے انصار میں سے وہی صلی اللہ علیہ وسلم شہرن انہوں نے نماز پڑھ لی بیت المقدس کی طرف 16 مہینے اور 17 یا 17 مہینے تفصیل میں نے بتا دی. وکان یعجبہ ان تکون قبلۃ قبل البیت، اور ان کو یہ بات پسند تھی کہ ان کا قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو. وَإِنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلی نماز مدینہ منورہ میں جو انہوں نے پڑھا وہ عصر کی نماز تھی. وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ وَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ. ان سب سے پہلے جو تحویل قبلہ ہوئی وہ کہاں ہوئی؟ اب اس کے بارے میں رائے مختلف ہے. حافظ صاحب کی رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ مسجد ذو القبلتین میں تحویل قبلہ، سمجھ گئے؟ مسجد ذو القبلتین جس کو کہتے ہیں تحویل قبلہ ابتدا اس میں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد مکمل نماز جو حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی تو وہ عصر کی نماز تھی اپنی مسجد میں، اور تحویل قبلہ ظہر کی نماز میں ہوئی. حافظ صاحب کی رائے یہی ہے، جبکہ علامہ عینی کی رائے یہی ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم وہ مسجد نبوی کے میں نازل ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال اس کے بعد جو حضرات کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ ذو القبلتین میں نازل، تو وہ کہتے ہیں ظہر کی نماز میں ذو القبلتین میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تھا درمیانی نماز، اور عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری اپنی مسجد کے اندر مسجد نبوی میں بیت اللہ شریف کی طرف پڑھی. تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ مسجد نبوی میں، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری نماز جو ادا کر چکے ہیں وہ مسجد نبوی میں ادا کر چکے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف. سمجھ گئے؟ جو حضرات کہتے ہیں تو نہیں تحویل قبلہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ذو القبلتین والوں کو وہ اطلاع ہو گئی عصر کی نماز میں، اور مسجد قباء والوں کو اطلاع ہو گئی صبح کی نماز میں. تو تحویل قبلہ ظہر کی نماز میں ہوئی یہ مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں عصر کی نماز میں ان کو اطلاع ہو گئی. کس کو؟ مسجد ذو القبلتین والوں کو اطلاع ہو گئی، اور اسی طرح مسجد قباء والوں کو صبح اطلاع ہو گئی. سمجھ گئے؟
اور پھر نماز کے دوران جس وقت حکم تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ظہر کی نماز میں، چاہے مسجد القبلتین کی مسجد میں تھا یا حضور کی مسجد میں تھا، تو سب نے اپنی اپنی جگہ رخ تبدیل کر لیا، البتہ امام صاحب آگے چلا گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو حرکت ہے، مثلا ایسے کھڑے تھے، اس طرف رخ تھا، رخ اس طرف تھا، وہاں آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ بیت اللہ اس طرف، بیت المقدس اس طرف، وہاں کی مدینہ کا نظارہ پیش کریں گے۔ تو اب یہ ایسے صفے کھڑے تھی، وہاں حضور کھڑے ہیں مثلا بلا تشبیہ وہاں، اور آگے کوئی ایک صفحہ ہے، پھر دوسرا صفحہ ہے، رخ سب کا اس طرف ہے، یہاں تک صفحے ہیں، تو سب نے تو رخ اس طرف کر لیا، امام تو پیچھے نہیں رہے گا، وہ آگے آئے گا، ادھر کھڑا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں تو یہ حرکت ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ حرکت چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، تو اسی وجہ سے اس حرکت سے نماز فاسد، یہ تعمیل حکم الہی۔ حالانکہ وہاں سے یہاں آنا، مسجد کے ایک طرف سے دوسری طرف آنا، امام دوسرے لوگ تو اسی جگہ پہ رخ تبدیل کرنے لگے، سب کا اس طرف رخ کا، تو پیچھے جو آگے کا سب کا وہ پیچھے بن گیا، جو آگے پیچھے والا تو وہ آگے، آنا جانا نہیں ہے، سب نے اپنی اپنی جگہ پہ رخ تبدیل کر دیا، لیکن امام صاحب کے لیے تو یہاں آنا ہوگا، کیونکہ امام تو آگے ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو جو عمل حکم الہی سے ہو، سمجھ گئے، نماز کے اندر اللہ کا حکم آئے تو پھر آپ نے نماز کے اندر اس وہ حکم بجا لانا ہے، اور اس سے نماز آپ کی، لیکن اب تو حکم نازل نہیں ہوتا، تو حضور کے زمانے کے ساتھ مختص ہے۔ اب تم سمجھ گئے، ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن یہ مسئلہ سمجھانا تھا کہ یہ جو حضور نے حرکت کی تھی، یہ اللہ کے حکم سے کی تھی، تعمیل حکم کیا تھا، سمجھئے، اللہ کا حکم تھا، اس فعل سے، اس حرکت سے اس کی نماز۔ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ اطلاع کس نے پہنچائی تھی؟ اچھا، وصلی معه قوم فخرج رجل ممن صلی معه ایک آدمی فمر علی اہل مسجد، یہ علامہ عینی کے نزدیک مسجد ذوالقبلتین کہتے ہیں عصر کی نماز ہے، وہم راکعون فقال اشہد باللہ، اس نے تاکیداً کہا کہ میں اللہ کے نام پر گواہی دیتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ قبل مکہ، میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے مکہ کی طرف، فداروا کما ہم، تو وہ بھی مڑ گئے جیسا کہ تھے، فوراً قبل البیت، بیت اللہ شریف کی طرف، وکانت الیہود، اور یہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، اس کو یہ بات پسند تھی کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے، وہ اہل کو کتاب اور اہل کتاب بھی یہ پسند کرتے تھے۔ فلما ولا وجہو، جب انہوں نے رخ موڑ لیا، قبل البیت انکروا ذالک، تو گئے یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اس کو قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حدیثی هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فانزل الله تعالى ما كان الله ليضيع ايمانكم۔ اس کے لیے امام بخاری ترجمہ الباب لائے ہیں کہ نماز ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے، تو وہ تفسیر تو میں نے پہلے سنائی، سمجھ گئے؟ امتحان لوں گا اس میں۔